السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 170 سے لے کر 172 تک۔ سٹارٹ ہم حدیث سے لیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، تندرستی اور فراغت۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور کوئی بھی لمحہ اپنی زندگی کا ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیسے قرآن سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہی لمحات ہیں جو انسان کی زندگی کے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں آج تقریباً 3 ہفتے بعد یہ ویڈیو جو ہے دے رہی ہوں یوٹیوب پر، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان باکس میں اسٹوڈنٹس کے میسیج آ رہے تھے کہ آپ کی نیو ویڈیو نہیں آ رہی، تو کیا ہے ریزن اس کا۔ تو میں ہمیشہ ان 3 ویکس کو میں نے کتنی مشکل سے گزارا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ ٹائم ان کا ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی تھی کہ یا اللہ کب وہ دن آئے گا کہ میری اتنی آواز نکلے اور وہ دن آئے کہ میں دوبارہ سے ویڈیو بنانا شروع کروں، قرآن پڑھانا شروع کروں، اور میرے اسٹوڈنٹس جو ہے میرے ساتھ قرآن پڑھنا دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ تو میں گھر والوں سے ایک ہی بات کرتی تھی کہ باقی تو بیماری، ٹھیک ہونا، پھر بیمار ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میں جو کمی محسوس کر رہی ہوں کہ عبادات میں تھوڑی سی وہ چستی نہیں رہتی، تو بندہ پھر کہتا ہے کہ میں ٹھیک تھا تو کتنا خوش نصیب تھا، آسانی سے میں عبادت کر سکتا تھا جب میری مرضی ہوتی۔ اور ایک یہ چیز میں نے بڑی فیل کی، اور دوسری یہ چیز کہ میں کہتی تھی کہ کب میں اس قابل بنوں گی کہ میں دوبارہ ویڈیو بناؤں، میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ قرآن پڑھیں اسی طرح جس طرح کہ ریگولر پڑھ رہے تھے۔ تو الحمدللہ اسی خواہش کی وجہ سے، اسی قرآن کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت دی ہے، اور آج ہم دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ حرف پر پینسل رکھیں۔ آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء اسٹاپ کرتے ہوئے جب ہم اسٹاپ کریں گے تو اسٹاپ کرتے ہوئے دو زبر کو ہم نے، یہ ہے دو زبر، اس کو ہم نے ایک زبر میں چینج کرنا ہے. ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. جن اسٹوڈنٹس کو رولز آتے ہیں ان کا یہاں تک لیسن جو ہے کافی ہے. جن اسٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ رولز نہیں پڑھے ابھی میں آگے آپ کو رولز سمجھاتی ہوں. اب یہاں پر جو ہے مد ہو رہی ہے. مد کے بعد جب حمزہ آئے گا تو مد کو آپ نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. فنگرز پہ کاؤنٹ کریں. ما انزل اللہ. اب یہاں مد کے بعد حمزہ ہے، یہ بھی یہاں پر ہے
مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے گا، اسی لفظ کے اندر آئے گا تو وہ ہے مد متصل۔ اگر مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے گا، دوسرے کلمے میں، تو وہ ہے مد منفصل۔ اب یہ ہے مد، اب حمزہ الفینا ایک الگ پورا ایک لفظ ہے۔ حمزہ جو ہے نیکسٹ لفظ میں، نیکسٹ کلمے میں آ رہا ہے تو یہ ہے مد منفصل۔ ساتھ ساتھ آپ رولز جو ہے کاپی پر نوٹ کرتے جائیں۔ آگے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ ہے مد، یہ ہے حمزہ۔ مد کے بعد حمزہ آبا انا، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یعنی کہ اسی لفظ میں آ رہا ہے تو یہ ہے مد متصل۔ تو دو مد ہے، ایک ہے مد متصل، دوسرا ہے مد منفصل۔ مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں اسی لفظ میں آئے گا تو ہے مد متصل۔ اگر مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یعنی کہ دوسرے لفظ میں آئے گا وہ ہوگا مد منفصل۔ اب آگے ہے، بہت زیادہ رولز جو ہے میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گی ایک ہی ویڈیو میں، کیونکہ اس طرح پھر جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو مد کے بارے میں مد کا بتایا، مد متصل اور مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ رول ہے، یہ انشاءاللہ سارے رولز جو ہے میں آپ کو پڑھاؤں گی آہستہ آہستہ، مگر سلو جائیں گے آگے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ اب آپ جو ہے اس کے بعد آپ اظہار کا قاعدہ سیکھیں۔ اب یہ ہے، یہ جو میم ہے نا، اس کو آپ 2 کاؤنٹ آواز ناک میں لے کے جانی ہے۔ یہ ہے سم بک من عمی فہم، یہ ہم نے پڑھا ہے بک من، ویسے ہم آواز چھپاتے ہیں اخوا میں، یہاں ہم نے آواز نہیں چھپائی، بک من ڈائریکٹ ہم نے میم کو پڑھا۔ اب اظہار کا قاعدہ ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریں، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی سے مراد ہے حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہو۔ آپ حلق کے اوپر فنگر رکھیں گے سینے کی طرف، جو جہاں سے اب سینہ ہے، سینے کی طرف جو حلق پر جو حلق میں سوراخ ٹائپ سا جو ہوتا ہے، اس سینے کے قریب آپ فنگر رکھ کے تو آپ پڑھیں گے حمزہ ہا، حمزہ ہا، حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہو۔ پھر آئی ہے، نیکسٹ ہے عین ہا، عین ہا، حلق کا وہ حصہ جو حلق کا درمیان والا حصہ، عین ہا، حلق کا درمیان والا حصہ۔ پھر آگے ہے غین خا، غین خا، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہو۔ تو یہ 6 حروف ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہے، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پر جو رول ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب ساکن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساکن جو لیٹر جو ہے، جو حرف بالکل ساکن ہو وہ تو ساکن ہو۔ تنوین سے مراد ہے 2 زبر 2 زیر، اور یہ دیکھیں یہ ہے 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون اگر ساکن ہو یا تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یعنی حلق سے ادا ہونے والے میں حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ جیسے کہ اب یہاں ہے 2 پیش تنوین، اس کے بعد تنوین ہے، یہ تنوین ہو گیا، اس کے بعد حمزہ عین آ رہا ہے، تو یہاں پر جو عین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم حروف حلقی کا ایک حرف ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، یہ عین آ گیا
تو یہاں پر اب ہم اظہار کریں بک من فہم. تو انشاءاللہ رول جو اگر آپ کو یہ مشکل تھوڑا سا لگے بھی تو پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہر جو ہے ویڈیو میں یہ اظہار کا جو رول ہے ریوائز کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اگر آپ صرف سنیں گے بھی اس کو روز کے روز انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ پھر ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے ہر ایک کو اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اب ویڈیو میں کوئی بھی ایک مطلب 1 ڈے کی بھی وہ جو ہے نا مسنگ نہ ہو، کوئی بھی قضائی نہ ہو. تو انشاءاللہ ہمارا بہت جلد قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو رولز ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھاؤں گی. اگر آپ صرف اس کو سنیں گے بھی تو انشاءاللہ سن کے بھی آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے ان رولز کے ساتھ. بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے تمام اسٹوڈنٹس کو جو پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمیں بھی صحت دے، اس قابل بنائے کہ اس قرآن کو کمپلیٹ کر سکے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.